بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ایک درود بھیجو محمد وآل محمد پر. تقلید کے احکام کے بعد اگلا موضوع جو شروع ہو رہا ہے وہ رہبریت کے حوالے سے. ہمارے گزشتہ دروس میں اس میں گاہے بگاہے بیچ میں اس حوالے سے ذکر ہوتا رہا ہے کہ ایک وجہ جو ہم تقلید کے باب میں تقلید کی بحث میں داخل ہوئے اس کا ایک سلسلہ یہی وجہ بنی تھی اور یہی بات بنی تھی کہ غیبت کبریٰ میں جب کہ کوئی الہی نمائندہ موجود نہیں ہے اور ادھر سے آپ ختم نبوت کے قائل ہیں کہ آج معاشرے میں مسلمانوں کو رہبریت کی ضرورت نہیں ہے، قیادت کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے ہم تقلید کے بعد میں داخل ہوئے تھے. اسی حوالے سے رہبریت کے حوالے سے جو وہاں پر ذکر کیا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں غیبت کبریٰ میں لاوارث چھوڑ دیا ہو، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہمارے اوپر کچھ لوگوں کو نگہبان قرار دیا، کچھ لوگوں کے لیے ہمارے اوپر رہبریت کا منصب قرار دیا، قیادت کا منصب قرار دیا. یہ رہبریت تشیع کے نقطہ نظر سے اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ فقیہ ہے. فقیہ یعنی مجتہد، یعنی مفتی، یعنی دین شناس، دین کو سمجھنے والا، یعنی دین کے احکام کا استنباط کرنے والا. اور جب اسے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اجازت مل گئی کہ یہ لوگوں کے لیے قیادت کا کام انجام دے، عوام اس کی تقلید کریں اور یہ لوگوں کی رہبریت کرے، تو اس کو گویا ولایت مل گئی. پچھلے دروس میں آپ کے سامنے ایک دفعہ یہ لفظ ولایت میرے منہ سے جیسے ہی نکلا، میں نے آپ کے سامنے اس وقت وضاحت دی کہ یہاں پر مثلا ولایت سے مراد حکومت ہے. اگر آپ کو ذہن میں ہو، ہم جب کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو ہمارے اوپر ولایت حاصل ہے، وہاں ان کی ولایت حکومتی اور غیر حکومتی دونوں طریقے سے ان کے لیے ثابت ہے. ہر طرح کی ولایت ان کے لیے ثابت ہے، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. ظاہری یعنی کیا؟ یعنی ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں. میں اپنے آپ کو، اپنے بدن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بدن میرا نہیں ہے، بدن میرے پاس امانت ہے پروردگار کی، میں اس بدن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھے حاصل نہیں ہے. لیکن اگر پروردگار کہے تو پروردگار کی ملکیت میں ہے بدن میرا، اگر وہ کہے گا تو مجھے کرنا پڑے گا. پیغمبر اکرم کہیں تو بالکل اسی طرح سے جیسے پروردگار میرے اوپر اولویت رکھتا ہے، میرے اوپر ولایت رکھتا ہے، میرے بدن پر، میری روح پر، پیغمبر بالکل اسی طرح سے میرے اوپر ولایت رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں. پیغمبر کے بعد وہی ولایت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہے.
بالکل اسی طرح سے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے، ظاہری، باطنی، حکومتی، غیر حکومتی، کسی بھی طرح کی ولایت جو معنی کرنا ہو آپ کو، ہر طرح کی ولایت معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے ثابت ہے، ہر مثبت ولایت۔ غیبت کبریٰ میں یہ کام جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام میں عصر علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ امامت کا منصب، ولایت کا منصب غیبت میں ہو۔ یہ بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں جان بوجھ کر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ بعد میں صحیح طریقے سے نظریہ غیبت یا نظریہ امامت ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں پھر شبہات آتے ہیں، اور کیونکہ ایک نظریہ بن چکا ہوتا ہے تو ہم صحیح عقیدے کو صحیح دلیل کی بنیاد پر بھی قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ہم لوگ کیونکہ مثلا مسلمان ہیں تو توحید پرست ہیں، پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی کرسچن مسیحی آ کر مثلا پروردگار کی وحدانیت کے خلاف بات کرے، ہم فوراً اگر اس کو رد کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت اس طرح کے معاشرے میں ہوئی ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ میں بات کروں جو آپ لوگوں کی زیادہ سروکار ہوگا، ہم کیونکہ امامت کے ماننے والے ہیں، مولا کائنات کی ولایت اور خلافت بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ اگر کوئی آ کر ایسی بات کرے کہ جس کا نتیجہ نکل رہا ہو کہ مولا کائنات خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، ہم فوراً اس بات کو آ کر رد کر دیں گے۔ صحیح ہے؟ ہم اس پر سوچیں گے نہیں، معمول اس طرح سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نظریہ بن گیا ہے۔ اب نظریہ اگر عقلی بنیادوں پر بنا ہوگا تو سامنے والا اگر کوئی شخص مولا کائنات کی ولایت خلافت بلا فصل کے بارے میں بات کرے گا تو یہ انسان جس نے دلیل کی بنیاد پر مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل مانا تھا، وہ فوراً مقابل کو آ کر کہے گا، سامنے والے کو کہے گا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں غلط ہے۔ کیوں؟ اس دلیل کی بنیاد پر فوراً دلیل دے گا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ دلیل کے ساتھ قائم نہ ہوا بلکہ عقیدہ تقلیدی طور پہ قبول کیا گیا ہو، یعنی کیا؟ یعنی کیونکہ ہمارے اما ابا کہتے ہیں کہ مولا کائنات خلیفہ بلا فصل میں ختم ہوئی بات۔ اب وہ کیوں کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، دلیلیں کیا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ دلیل ہمارے پاس خود نہیں ہے۔ سامنے والے نے اگر آ کر 4 باتیں کی اور فلاں 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 کی خلافت ثابت کر دی پیغمبر کے بعد اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہوئی تو ہم تعصب کا شکار ہو کر ہم کیا بولیں گے؟ نہیں تمہاری بات غلط ہے، ہماری بات صحیح ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، ہمیں یہی معلوم ہے، یہی حقیقت ہے۔ دلیل، وہ دلیل مانگ رہے ہیں، ہم دلیل نہیں دے رہے، تو دلیل ہے ہی نہیں، دلیل سے قبول نہیں کیا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ امامت کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ جس پر اعتراضات وارد کیے جا سکتے ہوں، بہتر یہ ہے کہ امامت کے نظریے کو اس طرح سے اپنے لیے حل کریں کہ جس میں بعد میں اعتراضات کی گنجائش نہ رہ جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جو اعتراضات ہو سکتے ہیں وہ اعتراضات، ان کے جوابات آپ کے ذہن میں موجود ہوں۔ صحیح ہے؟ جو لوگ ولایت اہل بیت کے قائل ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ سرکار ختم مرتبت جب اس دنیا سے رحلت کر گئے تو اپنے بعد اپنا جانشین ایک شخص کو بنا کر گئے۔ صحیح ہے؟ یہ شیعہ اثنا عشری کا ماننا یہی ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل موجود تھے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں بارہا اعلان کیا اس بات کا، اور خاص طور پر آخری موقع جو حجۃ الوداع کا تھا وہاں پر علل اعلان پیغمبر نے واضح کر دیا اس بات کو کہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی خلافت الہیہ کا حقدار ہے تو مولا کائنات کی شخص ہے۔ یہ بات ہے صحیح، اس کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی اہل سنت آ کر ہمارے سامنے اس طرح کی بات کرے گا کہ فلاں کی ولایت ثابت ہے، مولا کائنات کی ثابت نہیں ہے، تو وہاں پر ہم آ کر فوراً یہی بات کریں گے اس سے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں فلاں 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 موقعوں پر، جو کہ آپ کے یہاں بھی فلاں 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 کتابوں صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہاں پر یہ بات پیغمبر نے اس کا اعلان کیا ہے۔ بس ولایت مولا کائنات ثابت ہے۔ بس ہمارا ماننا یہ ہے کہ پیغمبر
اپنے بعد امت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ پیغمبر کمال کی منزلت پر ہیں. پیغمبر ناقص نہیں ہے. انسانوں کی ہدایت کی ضرورت اپنی جگہ پر باقی ہے. پیغمبر خاتم النبیین ہے. اس ضرورت کا جواب ہونے کے لیے ایک امام ضروری ہے خارج میں باہر جو موجود ہو, کہ وہ امام انسانوں کی ہدایت کی ضرورت کو پورا کر سکے. سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت حجت علیہ السلام تک. حضرت حجت علیہ السلام غیبت کبریٰ میں چلے گئے. اب جب غیبت کبریٰ میں چلے گئے تو اب یہی سوال شیعوں میں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ہمارا والی و وارث نہیں ہے سوائے حضرت حجت کے. خود حضرت ہمارے والی و وارث ہیں. بالکل بے شک ہمارے والی و وارث ہیں حضرت حجت. اگر وہ نہ ہوں تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے, یعنی تباہ و برباد ہو جائیں. نہ صرف شیعہ, زمین تباہ و برباد ہو جائے. جو روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر حجت نہ ہو تو زمین ملیمیٹ ہو جائے, زمین فنا ہو جائے, زمین اپنا تعادل کھو دے. بہرحال تو یہی سوال ان مومنین سے کہ جس طرح سے ہمارے وہ مومنین پیغمبر کے بعد قائل نہیں ہیں اس چیز کے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر ہمیں لاوارث چھوڑ کر جائیں, تو اگر امام وقت غیبت کبریٰ میں جب جائیں گے تو کیا امت کو بغیر وارث کے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں اس بحث کے اندر وارد ہوں, رہبریت کی بحث کے اندر یہاں پر ایک اعتراض ہے, اور وہ اعتراض ہمارے مومنین کی طرف سے ہی آ جاتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پیغمبر کے بعد شیعہ اثنا عشری کے علاوہ دیگر مسالک کے لوگ پیغمبر کے جانشین کے قائل ہوئے, گرچہ انہوں نے خود بنایا, وہ جس جانشین کے قائل ہوئے وہ معصوم نہیں تھا. ہم جب مولا کائنات کو پیغمبر کا جانشین کہتے ہیں تو ہم پیغمبر مولا کائنات کو معصوم مانتے ہیں. معصوم یعنی گناہوں سے پاک, گناہوں سے سرزد نہیں ہو سکتا, تبھی وہ ہدایت کریں گے. تو جو ہمارے دوسرے مومن ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ کا ماننا ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جانشین معصوم ہونا چاہیے, اور دیگر لوگوں نے جن کو پیغمبر کا جانشین بنایا یا قرار دیا وہ معصوم نہیں تھے, بالکل اسی طرح سے آپ حضرت حجت علیہ السلام کی غیبت کے بعد حضرت کا جو جانشین بنا رہے ہیں وہ معصوم نہیں ہیں, وہ معصوم ہونا چاہیے. اعتراض صحیح ہے نہیں ہے؟ بات صحیح کر رہے نہیں کر رہے مومنین؟ معقول ہے اعتراض؟ آپ کے ذہن میں کبھی کوئی ایسا اعتراض نہیں آیا؟ نہیں آیا. جواب تو پھر یقیناً نہیں آیا ہوگا. جی میں گہرا نہیں سوچا. صحیح. کچھ چیزیں پروردگار عالم نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں, یعنی وہ پروردگار کی مرضی ہے. وہاں پر پروردگار سے چوچرا نہیں کیا سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا, تو نے مجھے اس گھر میں کیوں پیدا کیا, تو نے مجھے کیوں پیدا کیا. یہ سوال کہہ سکتے ہیں پروردگار سے؟ یہ سوال کرنے کی ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے پیدا ہوتے, ہم ہوتے تو ہم یہ سوال کرتے. کیونکہ ہم اپنے پیدا ہونے سے پہلے نہیں ہو سکتے تو ہم یہ سوال بھی نہیں کر سکتے تھے پروردگار سے. اس نے پیدا کر دیا, جہاں وہاں پیدا کر دیا. پاکستان میں, کراچی میں, ملیر میں, جعفر میں, فلاں گھر میں, فلاں صاحب کے یہاں, یہ ہمارے والدین ہیں, یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, اس گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. انبیاء کیوں 1,24,000 یا 23,999 جتنی بھی تعداد ہے بڑھا دیتا؟ نہیں بڑھائے, لیکن ایسے بھی نہیں چھوڑا. انبیاء کے بعد امامت کا سلسلہ, امام 12. اگر 12ویں امام کو غیبت کبریٰ میں ہی بھیجنا تھا تو ان کے بعد کوئی اور سلسلہ چلایا تھا اسی طرح سے امامت کا کہ معصوم ہماری ہدایت کرتے رہتے. یہ وہ چیزیں کہ جن پر پروردگار سے سوال نہیں کیا سکتا. پروردگار نے
یعنی جو کائنات کے اندر بہترین لوگ آ سکتے تھے، بہترین، ان کو نبی، رسول، امام یا ولی بنا کر بھیج دیا، معصوم بنا کر بھیج دیا۔ ان کی تعداد ان میں ہی محدود تھی، 1,24,000 انبیاء اور رسول، 12 امام، ختم، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب جب اس سے زیادہ نہیں ہے تو یہ 12ویں حجت جو پروردگار کی، ہمارے امام عصر، ہمارے امام زمان علیہ السلام، قیامت تک کے لیے ضروری یہ ہے کہ دنیا کو اگر باقی رہنا ہے تو حجت اس زمین پر ہونی چاہیے، یہ قاعدہ ہے پروردگار کا۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ یہ زمین رہی ہو اور حجت خدا سے خالی ہو، یعنی پروردگار کی نمائندے سے خالی ہو، ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا۔ سب سے پہلا آدمی جو اس روئے زمین پر آیا وہ حجت الہی تھے، حضرت آدم۔ آخر تک زمین اس حجت الہی سے خالی نہیں رہے گی، یہ ہونا ضروری ہے۔ اور ادھر سے تعداد بھی محدود ہے، خاص تعداد انبیاء کی، خاص تعداد ائمہ کی۔ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کے قیمتی ترین افراد تھے، سب سے زیادہ باقدر شخصیات، سب سے زیادہ اہم شخصیات، سب سے زیادہ قیمتی شخصیتیں یہ تھیں۔ مثال دوں، دنیا میں ہر ملک میں سب سے زیادہ حفاظت کس کی جاتی ہے؟ اس شخص کی جو ملک کو چلا رہا ہوتا ہے۔ جتنی سیکیورٹی اگر بادشاہی نظام ہو بادشاہ کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کسی اور کی نہیں ہوتی۔ جتنی سیکیورٹی اگر صدارتی نظام ہے تو صدر سے زیادہ اس کی کسی کی اور کی نہیں ہوتی۔ اگر پرائم منسٹرشپ کا طریقہ کار ہے جیسے ہمارے ملک میں، تو جتنی سیکیورٹی پرائم منسٹر کی ہوگی اس سے زیادہ کسی اور کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو چلانا ہے، اس ملک کو۔ تو یہ پروردگار کی کائنات ہے جو چل رہی ہے، اس کو چلانے کے لیے پروردگار کا نمائندہ ہے اس دنیا میں، وہ سب سے زیادہ قیمتی شخصیت ہے اس روئے زمین پر۔ اس کی سیکیورٹی پروردگار کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اس کی حفاظت پروردگار کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، خاص طور پہ اس وقت کہ جب یہ آخری آدمی ہے، اس کے بعد دوسرا آدمی نہیں ہے اس طرح کا جو روئے زمین کو چلا سکے۔ تو اس کا نہ ہونا یعنی دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا، اور دنیا قیامت سے پہلے تباہ و برباد نہیں ہوگی، بس قیامت تک یہ آدمی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ نہیں، اللہ قدرت کے خلاف نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ عادل ہے یعنی کیا؟ یعنی جو شخص جس چیز کا اہل ہے پروردگار اس کو وہ چیز دیتا ہے۔ صحیح ہے؟ اگر کوئی نبی بننے کا اہل ہے پروردگار اس کو نبی بنائے گا، اگر کوئی رسول بننے کا اہل ہے، شرائط موجود ہے نبی اور رسول بننے کی، تو پروردگار اس کو نبی اور رسول بنائے گا۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ آپ کے سامنے خاتمیت کے معنی جو کیے تھے، اس میں ایک معنی کیا کیے تھے؟ جو اہم بات تھی جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، وہ کیا؟ وہاں پر جو کچھ بھی تھا وہاں سے لے آیا۔ اب جب لے آیا تو اب نبی ہونے کا معنی ہی رہتے۔ نبی یعنی آپ کے سامنے میں نے کیا بتایا تھا؟ نبی یعنی یسألونک عن النبأ العظیم، نبا یعنی خبر، نبی یعنی خبر لانے والا۔ جب خبر رہی نہیں تو نبی آئے گا کہاں سے؟ ابھی ایک منٹ، ابھی اس کی بات کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ جب خبر رہی نہیں تو نبی کیوں آئے گا؟ نبی آنے کا مقصد ختم ہو گیا۔ صحیح ہے؟ لیکن ہدایت کا مقصد باقی تھا، اس کے لیے پروردگار نے امام بھیجے اس دنیا کے اندر۔ جو لوگ امام بننے کی صلاحیت رکھتے تھے اس کائنات کے خلقت کے وجود میں آنے سے پہلے، وہ یہی 12 ہستیاں تھیں۔ کسی اور انسان نے یہ اہلیت ثابت نہیں کی پروردگار کے سامنے کہ وہ اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے ثابت کر پاتا اپنے وجود میں آنے سے پہلے کہ وہ دنیا میں جا کر امامت کر سکے، اس معنی میں جس طرح 12 معصومین کریں گے، 12 ائمہ کریں گے۔ خلقت سے پہلے پروردگار عالم نے امتحان لیا ان کی روحوں کا
جسے عالم ذر کہا جاتا ہے، جس نے وہاں پر پروردگار کی توحید پر پہلے لبیک کہا، وہ زیادہ مثلاً مراتب کا حامل ہوا۔ پیغمبر سب سے زیادہ بافضیلت ہے، کیونکہ پیغمبر کے وجود نے سب سے پہلے پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اور یہ ذمہ داری قبول کی کہ پوری دنیا کو پروردگار کی طرف لے کر چلیں۔ صحیح ہے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ بے شک لانا، اس سے ہماری بات کیا رکھتے علم؟ ہم نے نہیں کہا علم ختم ہو گیا وہاں پر، ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر پروردگار کا علم ختم ہو گیا، ہم نے نہیں کہا۔ ہم کہہ رہے ہیں وہاں پر جو خبریں موجود تھیں ہماری ہدایت کے لیے، وہ خبریں ختم ہو گئی ہیں، نہ یہ کہ پروردگار کا علم ختم ہو گیا۔ صحیح ہے؟ بس یہ بہت قیمتی آدمی ہے، پروردگار کو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ دنیا کا سلسلہ جاری ہے، یہ 12 لوگ دنیا کے اندر آ گئے، ایک ایک کر کے چلے گئے۔ 12واں آدمی جو ہے یہ والا، جو پروردگار کی طرف سے ہادی ہے، رہنما ہے، معصوم ہے، امام ہے، اس کو اس دنیا کو چلانا ہے، اور ادھر سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں، ہماری دنیا میں ایک اچھا آدمی دنیا کے ظالموں کے خلاف قیام کر کے کام کرنا اگر شروع کر دے، نارمل سا آدمی، عام سا آدمی، کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری نہ ہو، کوئی بہت بڑے منصب پر فائدہ نہیں، نارمل عام سا آدمی، عام لوگوں کی طرح رہتا ہو، وہ یہ کام کرنا شروع کر دے، اس کی جان کو ہو جاتا ہے خطرہ۔ شہید عارف کیا کام کرتے تھے ہمارے معاشرے میں؟ شہید عارف کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے، یعنی جو الہی ڈیوٹی تھی ان کی وہ انجام دیتے تھے۔ وہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے؟ نہیں۔ وہ حکمرانوں کو دھمکیاں دیتے تھے؟ نہیں۔ کیا کرتے تھے؟ دہشت گردی کرتے تھے؟ نہیں۔ ان سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ تھا؟ نہیں۔ ایک دعویٰ تھا، وہ کیا کہ اللہ کی طرف آؤ، مذہب اہل بیت یہ، اہل بیت کو مانو، اہل بیت کی محبت پر ایک ہو جاؤ، جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم برداشت نہیں کریں گے، بس یہ بات ہے۔ اس بنیاد پر اس آدمی کو مروا دیا گیا، ظاہری طور پر شہید ہو گیا۔ بات یہ ایک عام سا آدمی ہے۔ یا آج کے دور میں آپ نے دیکھا پچھلے سال کیا ہوا، یا پچھلے سال ہی شروع میں قاسم سلیمانی، عام سا آدمی۔ کئی لوگ ایسے ہیں مثلاً جو وہاں ایران میں رہتے ہیں، انہوں نے اس آدمی کو آرام سے دیکھا ہے، اس آدمی کو، مطلب کوئی ایسا نہیں آدمی کسی کی رینج میں نہ ہو، دسترس میں نہ ہو، اور بہت دور ہے، اور بہت کوئی ہائی فائی آدمی نہیں، نارمل سا آدمی، کھانے پینے والا، بالکل عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے والا۔ آپ لوگوں کی شہادت کے بعد ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، بالکل عام آدمی، مثلاً جیسے اگر جنگ پر جا کر لڑے گا وہ آدمی بالکل ویسی جنگ پر جا کر بالکل فرنٹ لائن پر جا کر لڑ بھی رہا ہے، نارمل سا آدمی۔ مطلب اس آدمی کو اپنی موت کا خوف نہیں ہے، فرنٹ لائن پر جا کر جنگ پہ لڑ رہا ہے، یعنی کہیں سے بھی گولی آ کر اس کو لگ جائے گی وہ چلے جائے گا اس دنیا سے، ایسے نہیں اس کے لیے کوئی بہت بھاری بھرکم سیکیورٹی ہو، نہیں، نارمل سا آدمی، لیکن وہ برداشت نہیں ہوا۔ تو یہ عام سے افراد جو کہ یعنی مثلاً اگر مقایسہ کیا جائے، قیاس کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو امام حسین علیہ السلام کی غلاموں کے خاکے باب ہی نہیں ہے۔ جناب جون امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، امام کے خادم تھے، غلام تھے، ٹھیک ہے۔ آیت اللہ خامنہ اتنا بڑا آدمی سب کچھ لے کر چل رہا ہے، کہتا ہے میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ جب یہ آدمی جو کہ ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ اصلی آدمی جس کو یہ سب کچھ کرنا ہے، اس کی جان کو کتنا خطرہ ہوگا؟ تو لامحالہ ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر اس آدمی کی جان کو بچایا جائے۔ اس آدمی کی جان کو بچانے کے لیے پروردگار نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے غیبت، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو چلے گئے غیبت میں، ان کا کسی رابطہ بھی نہیں ہے، اور روایت میں بھی خود معصومین نے ارشاد فرما دیا کہ جس نے یہ کہا دنیا کے اندر کہ ہمارا ان سے ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے، ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ان سے سوالات پوچھے، فلاں کیا، دھماکہ کیا، وہ سب جھوٹا ہے۔ ساری روایت میں کہا گیا، کوئی بھی ہو، کتنا بڑا مرد تبلیغ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عارف کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہی کوئی ولی کیوں نہ ہو، جس نے دعویٰ کیا جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مل بھی نہیں سکتے۔ ہمارے شیعہ معاشرے کے کم از کم امور کو چلانا بھی ہے، تو مولا آپ ویسے ہی چلے گئے جیسے پیغمبر چلے گئے دوسروں کے مطابق، ایسے ہی چھوڑ کر سب کو، یا تو آپ اس بات کو مانیں
کہ نہیں مان سکتے. کیوں؟ کیونکہ روایات موجود ہیں آپ کے سامنے پڑھی. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا إِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. یہ راویان حدیث، یہ فقہاء، یہ مجتہدین، ان کی طرف رجوع کرو. یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے اور میں پروردگار کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں. امام اصغر علیہ السلام یا امام عسکری علیہ السلام. امام عسکری علیہ السلام نے آ کر کیا کیا؟ اس دائرے کو محدود کیا. من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ. ہمارے یہاں امام عصر کے بعد اگر کسی فقیہ کو ولایت حاصل ہے تو وہ ایسی نہیں ہے، وہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے. جو آپ نے وہی شرائط پڑھی تھی. عالم ہو، سب سے اہم شرط. عالم بھی نہیں، عالم ہو. ایک پیغمبر کے بعد دوسرے لوگوں نے جن کو پیغمبر کا خلیفہ بنایا، آیا ان کا عالمیت کا دعویٰ تھا؟ ان کا خود کا دعویٰ نہیں تھا. کتنی دفعہ خلیفہ ثانی نے لولا علی لہلکت، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا. یہ جناب خلیفہ ثانی کا جملہ ہے. ایک دفعہ نہیں، 70 سے زائد مقامات پر تاریخ میں نقل ہوا ہے. بس یعنی عالمیت کا دعویٰ نہیں ہے، علم کا دعویٰ نہیں ہے. مولا کائنات عالم موجود ہے ان کے سامنے. علم میں سب سے زیادہ جاننے والے، علم رکھنے والے شخصیت کون ہے؟ مولا کائنات. شجاعت کا دعویٰ ان کا نہیں ہے، خود کا کسی کا بھی نہیں ہے. کہ جہاں پر کوئی مشکل آتی ہے وہاں پر شجاعت کے اعتبار سے مولا کائنات. تدبیر، مدیریت کرنا، معاشرتی امور کو چلانا، اس میں بھی محتاج ہے مولا کائنات کے. 25 سال کی خلافت کے اندر مولا کائنات مسلسل مشورے دے رہے ہیں، اور اگر وہ مشورے نہیں ہوتے تو اسلامی حکومت شروع میں ختم ہو جاتی. یہ خلافت راشدہ، یہ 4 خلیفہ انہوں نے خلفۂ راشدین جو کہتے ہیں 4 نہیں ہو پاتے، یہ پہلے میں ختم ہو جاتا سارا سلسلہ. اسلام کا حساب کتاب نمٹ جاتا اگر یہ مشورت نہ ہوتی مولا کائنات کی. بس مدیریت کے اعتبار سے بھی آگے نہیں ہے، دعویٰ نہیں ان کا. مسلمانوں نے شروع میں مولا کائنات کے مقابلے میں جن لوگوں کو پیغمبر کا خلیفہ بنایا، خود نہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ معصوم ہیں، نہ خود مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عالم ہیں، نہ خود مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ شجاع ترین ہے، نہ خود مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ مدبر ترین ہے. سب سے زیادہ با تدبیر ہے نہیں. جبکہ ہمارے یہاں شرط یہی ہے، با تقوی ترین سائنا لنفسہ، با تدبیر ترین ہو، مدیریت کر سکتا ہوں معاشرے کی، اور اس کے علاوہ با تقوی عالم، عالمیت کا معیار ہے. بس کتنا ہی بڑا فلسفی کیوں نہ ہو، ہمارے یہاں کے مہاراج تقلید کے پاس مثلاً جب آتا ہے تو وہ آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. مطلب میں آپ کے سامنے ایسے نہیں خدا نخواستہ کوئی پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، امام صادق السلام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، نہیں. آج کے زمانے میں مغربی متفکرین، ویسٹ کے فلاسفرز یا ایسٹرن فلاسفرز، رشیا وغیرہ کے مثلاً، وہ آج بھی جب قم میں آتے ہیں حوض علمیہ میں تو آ کر بہت سکون سے آ کر ہمارے مہاراجے کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ علمی مباحثات کرتے ہیں، علمی مذاکرات کرتے ہیں اور نتیجے میں قانع ہوتے ہیں. ایسا فلاسفر قانع نہیں مان لیتے ہیں، قائل ہو جاتے ہیں. ایسے فلاسفرز ایسے نہیں پہلے تھے، ابھی بھی ایسے غرب کے رہنے والے، امریکہ کے مثلاً رہنے والے فلاسفر کہ جو ایک زندگی کی ایک بڑا حصہ اس آدمی نے حق کی تلاش میں لگا دیا، وہ آج قم میں آ کر پڑھ رہا ہے، نہ صرف یہ کہ پڑھ رہا ہے بلکہ فلسفہ پڑھا رہا ہے. آیت اللہ مصباح الدین کا شاگرد ہے مثلاً، یا آیت اللہ علامہ طباطبائی کے مثلاً ساتھ آ کر علمی مذاکرے کیا کرتے تھے. تو جہاں پر بھی علم ہوگا، ہمارے یہاں شرائط اس کے اندر کیا ہے؟ علم کی ہے. عالم ہو. ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ معصوم کا جانشین معصوم نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کا غیر معصوم بھی نہیں ہے جو پیغمبر کے بعد دوسرے لوگوں نے مولا کائنات کے مقابلے میں جن کو پیغمبر کا جانشین قرار دیا تھا، یہ ویسا بھی نہیں ہے. اس میں اور اس میں فرق ہے. بھائی جناب مسلم علیہ السلام معصوم تھے؟ نہیں.
لیکن جناب مسلم معصوم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً خدا نخواستہ علم نہیں رکھتے تھے. معصوم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً وہ شجاع نہیں تھے. معصوم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے مثلاً کہ وہ فیصلے نہیں لے سکتے تھے, صحیح فیصلے نہیں کر سکتے تھے. نہیں. تو ایسا نہیں کہ دو انتہا آپ دیکھیں کہ یا تو بالکل معصوم ہے یا ادھر سے مثلاً اس طرح کا ہے. نہیں, ایک بیچ کی چیز بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ معصوم نہیں ہے لیکن گرا ہوا بھی نہیں ہے. معصومین علیہ السلام نے جو معیارات دیے ہیں ان معیارات پر پورا اترتا ہے. وہ عالم ہے, متقی ہے, معاشرے کے امور کو چلا سکتا ہے تدبیر کے ساتھ, شجاع ہے, فیصلہ کر سکتا ہے. اب شجاعت کسی اور چیز کو کہتے ہیں مثلاً, تو یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. آپ شجاعت کسی اور چیز کو کہتے ہیں. 80 سال کا بوڑھا آدمی آ کر یہ کہے کہ داعش کو اس ملک سے نکالو. اس نے 8 سال پہلے بات بولی کہ داعش کو اس ملک سے نکالو. کس ملک سے؟ سیریا سے. 90% سیریا داعش کے ہاتھ میں تھی. یعنی ایک ملک کا 90% ایریا اگر کسی ایک خاص قوت کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ ملک گیا آپ کے ہاتھ سے. ایسے ہی ہے پاکستان پر. 90% پاکستان پر طالبان آ کر اپنا قبضہ جما لیں مثلاً, کوئی چھڑا سکتا ہے اس کو؟ آپ شجاعت کس چیز کو کہیں گے؟ ایک 80-85 سال کا بوڑھا کھڑے ہو کر یہ کہے کہ داعش کو اس ملک سے نکلنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ, حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا حرم خطرے میں, نکلنا چاہیے ان کو یہاں سے. اور آپ 8 سال کے بعد دیکھیں وہاں سے نکل گئے. شجاعت اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے. تو ایسا تھوڑی آدمی خود میدان میں اترے گا. ہمیشہ اس طرح سے تو نہیں ہے. پیغمبر اکثر میدان میں خود تو نہیں اترا کرتے تھے. میں کہنا یہ نہیں چاہتا کہ یہ پیغمبر ہیں خدا نخواستہ معاذ اللہ, نہیں. یہ کیونکہ ادھر ایک الگ ملک میں مثلا آیت اللہ خامنہ وہ وہاں پر بیٹھ کر وہاں کے امور کو چلا سکتے ہیں, دوسرے ملک کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے براہ راست, لیکن کم از کم اپنے لوگوں کو بھیج کر یہ کام کروا سکتے ہیں. کروا لیا, ہو گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حرم جو ابھی باقی ہے وہ اسی وجہ سے باقی ہے. ورنہ بقی کی مثال آپ کے سامنے 100 سال ہو رہے ہیں تقریباً. کیا بقی میں 4 اماموں کے حرم نہیں تھے؟ اس وقت آپ کے پاس ولایت فقیہ اس طرح سے بعنوان ان کے اس عنوان سے کہ حکومت و حاکم و باقاعدہ ایک ملک کے اندر اس طرح سے نہیں تھی. کمزور تھے آپ. لیکن آج ایسا نہیں ہے. بس معصومین کا ایک نمائندہ ضروری ہے, کم از کم ایک نمائندہ جو کہ شیعہ امور کو چلائے, شیعہ معاشرے کو چلائے, خاص طور پر شیعہ معاشرے کو, ورنہ عام طور پر مسلمین کے معاشرے کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ چلائے. بالکل اسی طرح سے جیسے مثلا حضرت حجت علیہ السلام اگر ہوتے خود تو وہ چلاتے مسلمانوں کے امور کو, اسی طرح سے یا اس سے ایک درجہ نیچے ہو چاہے وہ آدمی. ایسا نہیں کہ وہ بالکل ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا آدمی ہو, نہیں. ظاہر سی بات ہے معصوم تو نہیں ہے. مطلب اگر معصوم کو آپ 100% اگر آپ رکھیں معصوم کی شخصیت تو یہ شاید 10% ہو, لیکن اس سے زیادہ بہتر انسان نہیں ہے. کیا کریں جب اس سے زیادہ بہتر انسان نہیں ہے تو فاسق و فاجر کے ہاتھ میں دے دیں اپنی حکومت. وہ انسان جس کا کوئی دین ایمان نہ ہو, وہ انسان جو پیسوں کے لیے بک جائے, وہ انسان جو پیسوں کی وجہ سے اپنی حکومت کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ ڈالے, ایسے آدمی کو دے دیں حکومت. اپنے امور کی باغ ڈور ایسے آدمی کو دے دیں. جیسے بعض ممالک کے اندر ہے کہنے کو مسلمان شیعہ ہیں اس ملک میں 90% سے زیادہ ہیں. ایران کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں, نہ عراق کے بارے میں بات کر رہا ہوں. لیکن جو وہاں کا حاکم ہے اس کو باقاعدہ زائنسٹ بیٹھ کر چلاتے ہیں. یعنی اسرائیل کا دوست ہے. اسرائیل یعنی وہ جو مسلمانوں کا دشمن ہے قرآن کے مطابق. یہودی دشمن ہے, تمہارے شدید ترین دشمن ہے. وہ ان کے ساتھ باقاعدہ اس کی ملی بھگت ہے, وہ ان کے ساتھ اس کی دوستی ہے, وہ ان کے ساتھ مل کر ملک چلاتا ہے بہترین طریقے سے. ایسے آدمی کو نہیں. انڈیا شیعہ ملک نہیں ہے, میں شیعہ 90% شیعہ کا ہے میں نے آذربائیجان. صحیح ہے. تو بہرحال آیا ایسے آدمی کو دے دیں, ایسے آدمی کو دے دیں اپنے امور کی باغ ڈور غیبت کبریٰ میں, یا یہ کہ نہیں ایک ایسے آدمی کو دیں جو کہ دین کا سمجھنے والا ہو,
نہ صرف دین کو سمجھنے والا ہو بلکہ دین پر عمل کرنے والا ہو، نہ صرف دین پر عمل کرنے والا ہو بلکہ وہ 10 شرطوں میں سے 8ویں شرط جو آپ نے پڑھی تھی، عدالت کے علاوہ دنیا کی نسبت لالچ نہ رکھے، نفسانی خواہشات کا پیروکار نہ ہو، تھوڑے سے پیسے ہاتھ میں آتے عیاشی شروع نہ کر دے جیسے دیگر مسلمان ممالک کے حکمران کرتے ہیں۔ بس غیبت کبریٰ میں ہمارے وہ مومنین جو بیچارے کہتے ہیں کہ ہم نے مثلاً اہل سنت کی طرح کا کام پر شروع کر دیا، نہیں، ہم نے اہل سنت کی طرح کا کام شروع نہیں کیا ہے کہ ہم پیغمبر کے بعد ان کے جانشین بالکل غیر معصوم یعنی جو ان صفات کے حامل نہ ان کو لے کر آئے، نہیں، ہم نے وہ طریقہ کار اختیار کیا جو معصومین نے ہمیں کہا ہے۔ بات واضح؟ اعتراض جو تھا اس کا جواب آپ کے ذہن میں آیا نہیں آیا؟ یہ پورا اس کا جواب تھا۔ اعتراض ذہن میں بیٹھا تھا، صحیح سے نہیں بیٹھا تھا؟ جواب ذہن میں بیٹھا نہیں بیٹھا؟ اگر نہیں بیٹھا تو یعنی میں نے پھر کام خراب کر دیا، مجھے اعتراض نہیں ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اگر اعتراض کے جواب میں کسی کو اعتراض ہے یا سمجھ میں نہ آیا ہو تو ذکر کریں، اعتراض کیا تھا۔ اگر وہ یاد نہ بھی ہو تو اتنا اہم نہیں ہے، جواب اہم ہے۔ یہ باتیں میں نے آخری آپ کے سامنے ذکر کی، یہ یاد ہیں؟ مجتہد کی شرائط اکثر روایات میں آئی ہیں، بعض عقلی ہیں۔ مثلا جیسے علم کی روایت، علم جو ہے وہ عقلی دلیل ہے، مثلا حلال زادہ ہونا ہے روایت میں، یا سائنن لنفسہ جو ہم نے کہا تھا کہ دنیا پرست نہ ہو، یہ روایت میں، وہی مولا عسکری علیہ السلام کی میں نے آپ کے سامنے روایت میں مسلسل شاید 4-5 دفعہ زیادہ پڑھ چکا ہوں، 4-5 دن سے زیادہ پڑھ چکا ہوں میں روایت۔ 10 کہیں ہیں، ہم نے 8 نہیں پڑھی، آپ نے پہلے پڑھی ہوں گی 8، ابھی ہم یہ کتاب پڑھ لیں، توضیح المسائل میں ظاہر چاہیے، صحیح ہے۔ اس سے پہلے شاید کچھ محدود ہوں، کسی خاص وجہ سے آپ کے سامنے بعض شرائط ذکر نہ کی گئی ہوں اس سے پہلے۔ جی جی وہی جو نہیں، ایسا نہیں کہ مجتہد وہی بن سکی اور سید ہو، نہیں، یہ ان 10 شرائط میں کئی بار بھی تھا جو ہم نے پڑھی۔ جی کون سے لوگ بولتے ہیں؟ جو بولتے ہیں ان سے دلیل مانگیے، صحیح، کہیں رسالے میں آیا ہے، کہیں توضیح المسائل میں آیا ہے، کہیں روایت میں آیا ہے، یہ اس طرح کی بات ہو۔ حتیٰ امام کے نواب خاص جو تھے، نواب اربعہ، ان میں سے کوئی سید تھا؟ ختم ہو گیا۔ جب نواب خاص یعنی نائب خاص جو امام کے ہیں، جب ان کے لیے سید ہونے کی شرط نہیں ہے تو یہ تو نائب عام ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ اتفاق ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے آیت اللہ سستانی سید ہے، آیت اللہ خامنہ سید ہے، آیت اللہ محسن الحکیم سید تھے، آیت اللہ خوئی سید تھے، امام خوئینی سید تھے، آیت اللہ ویسے سید نہیں تھے مثلا، اور ایسے بہت سارے آیت اللہ مکارم سید نہیں ہیں، آغا بہجت سید نہیں تھے، سید نہیں ہیں، مرحوم فاضل لنگرانی سید نہیں تھے، وحید خراسانی سید نہیں ہیں، شیخ ہیں، جواد تبریزی سید نہیں تھے، علامہ داؤد سید تھے۔ تو بہرحال جی علامہ ہلی بھی سید نہیں تھے، آیت اللہ خوئی سید تھے، سید ابو القاسم خوئی۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، وہ سید غیر سید ممکن ہے، بعض سید ہوں بعض غیر سید ہوں، وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ یہ 10 شرائط جو آپ کے سامنے ذکر کی تھی یہ اہم تھی، صحیح ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی اعتراض آپ کے سامنے کرے کہ آپ کیوں تقلید کر رہے ہیں، آپ کیوں غیبت کبریٰ میں ایک غیر معصوم نائب کے قائل ہیں، تو جواب آپ کے لیے شاید واضح ہونا چاہیے، آپ دے سکیں۔ اور اگر کچھ جواب نہ دے سکیں تو وہاں پر اس سے جو سوال کرے، جو اعتراض کرے، اس سے یہ ایک سوال کر لیجئے گا، کیا آیا حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نواب خاص جتنے بھی تھے یعنی 4 یہ معصوم تھے؟ جب وہ معصوم نہیں تھے تو آج ایسی کون سی ضرورت آن پڑی ہے کہ آج بھی معصوم ہی ہونے چاہیے؟ واضح؟ جو جواب وہ شخص وہاں پر دے گا وہی جواب یہاں پر ہے۔ نواب خاص میں جب شرط نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو، نائب خاص میں جب شرط نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو، اسی طرح سے نائب عام میں بھی شرط نہیں ہے۔ آپ نے اپنے لیے جو دلیل وہاں پر قائم کی ہوئی ہے وہی دلیل آپ یہاں پر بھی لا سکتے ہیں، یعنی وہ معترضین جو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ غیر معصوم کی تقلید کیوں کرتے ہیں۔
بات واضح؟ تمام مجتہدین. اب اس بارے میں بات کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اب، یہ سارا کا سارا مقدمہ تھا، اعتراض تھا جو آپ کی کتاب کے اندر نہیں ہے لیکن شاید ضروری تھا اس گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے. سوال کر رہا ہوں میں آپ سے. انہوں نے ابھی ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں، اس لیے سوال کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام مجتہدین رہبر ہیں. آپ لوگوں کی کیا رائے اس پر؟ آپ ثانی بھی اگر چل سکتے ہیں جواب دیں آپ. تو کیا مطلب؟ مجھے کیا پتا کیا مطلب، وہ کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی جواب دیں. رہبر یعنی قوم کو چلانے والا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ جواب آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں صرف آیت اللہ خامنہ تھوڑی چلا سکتے ہیں، آیت اللہ سیستانی بھی چلا سکتے ہیں. یعنی ایک سے زیادہ رہبر ہو سکتے ہیں قوم کے. ہر آدمی کا مجتہد مرجع تقلید اس کے لیے رہبر ہے. آپ کی رائے یہی ہے، یعنی آپ ان کے موافق ہیں؟ صحیح ہے. اور ایک وقت آپ ان دونوں کے مخالف ہیں، ان کے بھی مخالف ہیں آپ. اور کون تھا ان کے اس نظریے کا موافق کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کہ اچھا آپ نے پوچھا ہے، پھر آپ اپنی رائے بہرحال بتائیے گا. ایک منٹ یہ اس سے پہلے آیا اپنی رائے بتائیے گا. آپ کی نظر میں آیا ایک وقت میں ایک سے زیادہ رہبر قوم کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہاں کہنے والے ہاتھ اٹھائیں. جو لوگ ابھی دلیلیں دے رہے تھے. ہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 لوگ ہیں یا 9 لوگ ہیں. بقیہ لوگوں کو میں یہ سمجھ لوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی رہبر ہو سکتا ہے. آپ کس طرف ہیں؟ پہلے والوں کی طرف، دوسرے والوں کی طرف؟ دونوں طرف ہیں. اچھا جو صحیح ہو. بہترین. دیکھیں نا آپ دیکھیں انہوں نے کہا ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی تو آئے ہیں. آخر کیا ضرورت ہے؟ نہیں حتیٰ ایک علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں. ایک منٹ ابھی رک جائیں. صحیح ہے. ایک منٹ. نہیں الگ الگ علاقے میں نہیں آئے، ایک ساتھ ایک ہی علاقے میں آئے. ہاں حضرت موسیٰ، یہ سنیں، حضرت موسیٰ حضرت ہارون مثال. نبی تھے حضرت ہارون ہیں؟ نہیں بعد میں نہیں بنے تھے، حتیٰ اسی زمانے میں تھے. ان کے ساتھ ساتھ نبی ہیں. حتیٰ جناب موسیٰ سے پہلے انتقال ہو گیا جناب ہارون کا. صحیح ہے. بس تاریخ کے مطابق ایک وقت میں ایک سے زیادہ ایک مقام پر، ایک جگہ پر ایک سے زیادہ نبی موجود ہیں. اب وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے ایک سے زیادہ رہبر نہیں ہو سکتے، اب وہ جواب دیں. ابھی آپ اپنی باڈی طرف روک کر رکھیں، جلدی نہیں ہو جائیے. آپ کی باتیں وہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں. نہیں نبوت ہے ایک نبوت کا، یعنی بھائی ایک نبوت کا منصب ہے. ایک وقت میں کئی نبی موجود ہیں، ایک وقت تھوڑی فائدہ اس کے اوپر، بہت سارے فائدے ہیں. کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ تقلید. ابھی اس بارے میں اگر بات کرتے ہیں، ابھی ہم رہبریت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہاں پر ایک اہم نقطہ اس میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہو میں آپ کے سامنے بھی ذکر کرتا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں اعتراض آیا ہے. یہ ہم جب اب میں جواب دے دوں جو شاید یہ کہنا بھی چاہ رہے تھے اور انہوں نے کہا بھی تھا. ہم جب رہبریت کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی معاشرے کے اجتماعی امور، پورے معاشرے کو لے کر چلنا. صحیح ہے. یہ پورے معاشرے کو لے کر چلنا یعنی کیا؟ یعنی وہ احکام جو معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہیں، فرد کے لیے ضروری نہیں ہے. میری نماز فجر 2 رکعت قربتاً اللہ، اگر 2 رکعت کی نماز کے اندر شک ہو گیا تو نماز باطل ہے. یہ میرا انفرادی مسئلہ ہے.
صحیح ہے، یہ میرا انفرادی مسئلہ ہے. زکوٰۃ کب دوں گا میں؟ جب حد نصاب تک فلاں چیزیں پہنچ جائیں. کتنی دوں گا؟ اتنی دو گے. یہ میرا انفرادی مسئلہ ہے. خمس میرا اپنا سال خمسی ہے، خمسی سال ہے. مجھے پتہ ہے کب شروع ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے کب ختم ہو رہا ہے، کتنی میرے پاس بچت ہوئی ہے. جب بچت ہوگی تو اس میں سے مثلاً 20% مجھے نکالنا ہے. میرا اپنا مسئلہ ہے. میں نکالوں نہ نکالوں، نہیں نکالتا میں خود گنہگار ہوں. نکالتا ہوں تو میں نے اپنا واجب انجام دیا ہے. لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ معاشرے کا موقف پیش کرنا ہے. یعنی انسان کی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ دو طرح کے ہیں. اب لکھنے کا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں لکھتا. انسان کی زندگی میں جو مسائل ہیں، زندگی گزارنے کے مسائل ہیں، وہ دو طرح کے ہیں، یا انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں. توجہ ادھر رکھیے گا. مسائل زندگی میں جو آ رہے ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یا انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں. ہم جب رہبریت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ولایت کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں، حکومت کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں، تو حکومت اور ولایت جن امور کے اندر آ کر دخالت کرتی ہے یا جن امور کو چلاتی ہے وہ اجتماعی امور ہوتے ہیں، وہ انفرادی امور نہیں ہوتے. ابھی تک ہم نے مرجعیت کے بارے میں باتیں کی تھیں، مرجع تقلید کی ہم نے شرائط بیان کی تھی، وہ ہمارے انفرادی امور سے متعلق تھی. میں روزہ کیسے رکھوں، سحری کا ختم ہونے کا وقت کیا ہے، غروب کا وقت کیا ہے، روزے میں انجیکشن لگوا سکتا ہوں نہیں لگوا سکتا، یہ میرے انفرادی امور ہیں. صحیح ہے، یہ اجتماعی امور سے اس طرف نہیں ہے. لیکن شیعوں کی فلاں آبادی میں دنیا کے اوپر فلاں ملک نے حملہ کر دیا ہے. ادھر توجہ رکھیے گا. صحیح ہے. اب یہاں پر ایک معاشرے کو ایک ڈائریکشن میں لے کر چلنا ہے. ایک معاشرے تک یہ بات پہنچانی ہے، اپنے معاشرے تک، کہ ہمارے ہم مسلک ہم مذہب لوگوں پر فلاں خطے پر ظلم ہو رہا ہے. ہمارا ایک دشمن ہے، ایک دشمن کے مقابلے میں پورا اسلامی معاشرہ لڑے گا، پورا اسلامی معاشرہ اس کے سامنے مزاحمت کرے گا. یہ مزاحمت جو ہوگی، یہ جو اس قوم کو آگے لے کر چلنا ہے، اس کو لیڈ کون کرے گا؟ ایک منٹ. یہ اجتماعی معاملات ہیں. ہم جب رہبریت کی بات کر رہے ہیں تو رہبریت کے اندر ایک ایسا مجتہد آنا چاہیے جو کہ باتدبیر ہو، تدبیر کے ساتھ امور کی مدیریت کر سکتا ہو، شجاع ہو. ممکن ہے ایک آدمی، میں خدا نخواستہ کسی مرد تقلید کی توہین نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کر سکتا ہوں، بہت عالم ہیں، بہت متقی ہیں، اور یقیناً سب لوگ شجاع بھی ہیں. ممکن ہے مثلاً ایک عام سا آدمی، مثلاً میں آپ کے سامنے مثال دوں، ہمارے یہاں شیعہ فقہا کی تاریخ میں ایسے مجتہدین گزرے ہیں جو کہ اپنے بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہو گئے. اس میں بھی ریسنٹلی شخصیت گزری ہے، کون ہے وہ؟ شہید آیت اللہ سید محمد باقر صدر. 13-14 سال کی عمر میں مجتہد تھے وہ. لوگ فرق کرتے ہیں، استعداد فرق کرتی لوگوں کی. بعض لوگ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں مثلاً ایک 6 سال کے بچے نے مائکروسافٹ کو فلاں چیز بنا کر دے دی. یہ ہوتا نہیں ہوتا، ہر بچہ بنا کے دے دے گا. ایکسیپشن ہے نا یہ. صحیح ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ممکن ہے مثلاً ایک آدمی، حتیٰ ممکن ہے ایک بچہ دینی طالب علم ہو، وہ اجتہاد کے مرحلے تک پہنچ جائے، لیکن اس کی تقلید نہیں ہو سکتی، بالغ نہیں ہے مثلاً. صحیح ہے. حتیٰ اگر بالغ ہو بھی گیا، 15 سال کا ہو گیا، اب تقلید ہو سکتی ہے کہاں پر؟ انفرادی امور کے اندر. انفرادی امور کے اندر وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ اس ٹائم پر روزہ رکھو، اس ٹائم پر افطار کرو، روزے میں یہ کام مت کرنا، نماز میں تیسری اور چوتھی کے درمیان رکعت کے درمیان شک ہو جائے تو یہ کرنا. وہ آپ کو یہ سارے احکام بتا دے گا. معاشرے کو لے کر چل سکتا ہے وہ؟ نہیں. ہو سکتا ہے شجاع نہ ہو اتنا کہ فیصلے لے سکے، فیصلے کر سکے، معاملوں کی حساسیت کو بعض اوقات سمجھ سکے، نزاکت کو سمجھ سکے. جذباتی ہو، جیسے ہوتا ہے بعض طور پر نوجوان جذباتی ہوتے ہیں. معاشرے کے امور کو چلانے کے لیے جذباتیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جذباتیت ایک اہم فیکٹر ہے، لیکن عقل اس پر حاوی ہونی چاہیے.
اگر تو اپنی عقل کو زیادہ بروکار لے کر آتا ہے، یہ صلاحیتیں ہیں اس کے اندر، تو اب وہ رہبریت کی صلاحیت اس کے اندر ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اجتماعی امور کے اندر جب کہا جا رہا ہے رہبریت، یہ مرجعیت کے علاوہ دوسری چیز ہے. یہاں پر بھی تقلیدی ہے. آپ نے تبعیض پڑھی تھی، تقلید کے اندر ہم نے کل پڑھی ہے تبعیض، یہ وہی تبعیض ہے. انفرادی امور کے اندر آپ مثلا میں اپنی بات کروں بالفرض، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں میں، انفرادی امور کے اندر میں مقلد ہوں آیت اللہ علیہ سیستانی فضل اللہ کا، لیکن اجتماعی امور کے اندر میں مقلد ہوں آیت اللہ علیہ خامنہی کا مثلا. کیونکہ اجتماعی امور کے اندر عالمیت، تدبیر کے ساتھ معاشرے کو لے کر چلنا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو لے کر چلنا، پوری دنیا تشیع کو لے کر چلنا، یہ صلاحیت جس شخص کے اندر احراز ہو گئی، آشکار ہو چکی ہے، وہ آیت اللہ خامنہی ہے مثلا. صحیح ہے؟ بس ایسا ہو سکتا ہے کہ انفرادی امور کے اندر میں کسی اور کا مقلد ہوں، اجتماعی امور کے اندر میں ولی فقیہ کی بات مانوں، جو رہبر ایک رہبر ہوگا. یہ ایک کیوں ہوگا جبکہ انبیاء موجود تھے؟ وہاں پر انہوں نے جواب دیا، یا ایک اور دوست نے جواب دیا. وہ کیا؟ اس زمانے میں بھی رہبریت کا کام ایک نبی انجام دیتا تھا، یعنی تمام انبیاء اس ایک کے ماتحت ہوتے تھے. مثلا جب جناب ابراہیم موجود ہیں تو جناب لوط کی قوم بھی موجود ہے، یا دیگر اور انبیاء موجود ہیں. صحیح ہے؟ اس زمانے میں سب کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ امامت کا منصب کس کے پاس ہے؟ جناب ابراہیم کے پاس علیہ السلام کے پاس. ولایت جناب ابراہیم کے پاس ہے. اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی اگر موجود ہیں تو ولایت ایک کے پاس ہے. ولایت وہ ولایت جو فعلی ہو. اس کی اور مثال آپ کو اگر دینا چاہوں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں آئی بھی ہو. پیغمبر کے زمانے میں 3 امام اور موجود ہیں، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، اور اگر معصوم کے والے بات کریں جناب سید سلام اللہ علیہ. لیکن امامت اس وقت ولایت کس کی چل رہی ہے؟ پیغمبر کی. پیغمبر اس دنیا سے رحلت فرما گئے، 4 معصوم موجود ہیں. 4 معصوم میں ولایت کس کی چل رہی ہے؟ مولا کائنات کی. مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، جناب سید اس دنیا سے چلی گئی ظاہری طور پر. امام مجتبی علیہ السلام کا دور ہے. کیا امام حسن امام حسن امام نہیں ہے؟ امامت ان کی فعلی نہیں ہو رہی ہے. فعلی یعنی ایکٹیو. ایکٹیو کس کی امامت ہے؟ امام حسن مجتبی کی. یعنی وہاں پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سامنے آپ نہیں دیکھیں گے مولا امام حسین آ کر کوئی مشورہ دے رہے ہو، کوئی کام کر رہے ہوں ان سے آگے بڑھ کر. بالکل اسی طرح جیسے آپ مولا کائنات کی زندگی میں ان دونوں کو نہیں دیکھیں گے. بالکل اسی طرح سے جیسے پیغمبر کی زندگی میں آپ ان 4 کو نہیں دیکھیں گے. 4 کے 4 پیغمبر کے تابع ہیں. جی اس وقت پھر امامت ان کے پاس ہوگی جناب سلیمان کے پاس. اور جیسے کہ تھا بھی اسی طرح سے جناب سلیمان کو جس طرح کی حکومت ملی، جیسے قرآن مجید نے بھی کہا، ویسی حکومت کسی کو نہیں ملی. اور انہوں نے اپنی حکومت کے لیے دعا کی باقاعدہ. ممکن ہے بیٹا ہو لیکن امامت کا منصب اس کے پاس ہو. یا بالکل اسی طرح سے جیسے جناب یعقوب اور جناب یوسف. جناب یوسف عزیز مصر ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں، لیکن جناب یعقوب کے پاس جناب یعقوب خود نبی ہیں، ایک ہی خطے پر ہیں، مصر کے اندر ہیں دونوں. لیکن ولایت کس کی فعلی ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام کی. جناب یوسف علیہ السلام کی ولایت فعلی. سمجھ نہیں آیا خیال میں آپ کو بعد میں پوچھ لیے گا، شاید کہیں اور تھے آپ. تو بات واضح. بس بالکل اسی طرح سے، یعنی اس کے علاوہ کہ ہمارے پاس روایات میں چیزیں موجود ہیں کہ ولی فقیہ ضروری ہے امت کے لیے، اور یہ کوئی امام خونی کا نظریہ نہیں ہے. امام خونی سے پہلے سے نظریہ موجود ہے اور ہوا بھی کرتے تھے ولی فقیہ. ہمارے پاس عقلی دلیل موجود ہے بالکل اسی طرح سے جیسے ملک کے وزیر اعظم کے لیے عقلی دلیل موجود ہے کہ ایک سے زیادہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتے. ملک کے صدر کے لیے ضروری ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. چیف آف آرمی اسٹاف ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. آرمی کو چلانے کے لیے آپ کو ایک آدمی چاہیے، ایک آدمی چلائے گا، بقیہ اس کے نائب ہوں گے. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. اگر کوئی اعتراض ہے سوال ہے تو پوچھ لیجیے.